گھر آتے ہی شاور لے کر وہ تازہ دم ہوتی بیڈ پر لیٹے ان سکون دہ باتوں کو سوچنے لگی۔ باتوں کے ذریعے دل کے زخموں پر مرہم لگانا تو کوئی ایرگل خاتون سے سیکھے۔ وہ گہری سانسیں بھرتی دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں جا رہی تھی۔ تمہیں اپنی محبت کو مضبوط بنانا ہوگا، اتنا مضبوط کہ وہ تم سے تلخ رویہ اپنانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ آنکھیں مونتے ہی وہ نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی نیند تو اس مسکراہٹ میں قید ہو کر رہ گئی تھی، جسے اس معصوم سے چھیننے میں اس نے بس چند پل ہی لگائے تھے۔ سلطان اس سے زیادہ بے چین پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تلخ رویہ اپنائے، مگر وہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی وہ اسے بتا کر اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اپنا یہ رویہ سلطان کو بہت بے چین کر رہا تھا۔ نیند تو اس بے رحم انسان سے کوسوں دور تھی۔ آخر وہ ہار مانتا اپنی مخصوص ہڈ سر پر ڈالی، موبائل بند کر کے ایک سائڈ پر پھینکتا چل دیا۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، سرخ آنکھیں لیے سڑک پر چل رہا تھا۔ بے دہانی میں چلتے چلتے وہ زور سے کسی شخص سے ٹکرایا۔ وہ آدمی دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے سلطان کو ڈپٹ رہا تھا، جبکہ وہ جو پہلے ہی غصے میں بھرا ہوا تھا آگے بڑھ کر اس آدمی کو گلے سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ٹکرانے کی؟ اپنی عمر سے تقریباً آدھے عمر کے شخص سے وہ آدمی اپنا آپ چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں میں سے کچھ آدمی سلطان کی طرف لپکے اور اس آدمی کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگے، مگر چھڑانا تو دور کی بات، وہ سلطان کی مضبوط گرفت کو ڈھیلا بھی نہیں کر سکے تھے۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح اسے دبوچے ہوئے تھا۔ اس آدمی کے گلے سے بمشکل آواز نکل پا رہی تھی، تم بہت اچھے لگ رہے ہو۔ وہ مدھر سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اچانک سے ڈھیلی ہوئی تو وہ آدمی اسے ایک سائڈ پر دھکیلتا اس سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ سلطان ایک گہری سانس بھرتا اپنی گردن کو موڑ کر ایک سائڈ پر کرتا، آس پاس کھڑے لوگوں کی طرف ایک نگاہ دوڑاتا وہاں سے چل دیا۔ پتہ نہیں کون ہے، لگتا ہے پاگل ہے، مت جاؤ اس کے پیچھے، نہ جانے کیا کر دے وہ۔ اپنے پیچھے کھڑے کچھ آدمیوں کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور وہ سر جھٹکتا کلب کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ کلب کی رنگ برنگی روشنیوں میں بہت سے لوگ بیہودہ لباس پہنے ڈانس فلور پر جھول رہے تھے۔ وہ ایک نگاہ اپنے آس پاس دوڑاتا سامنے بنے ہوئے کاؤنٹر پر آیا۔ سٹول پر بیٹھے وہ دونوں بازو ٹیبل پر رکھے ہوئے تھا۔ تو آج آ ہی گئے تمہیں یہاں کی یاد؟ اپنے عقب سے آتی جانی پہچانی آواز پر سلطان نے اپنے سائڈ پر دیکھا، جہاں اس کی نظر سر پر ہڈی پہنے ہاتھ میں ہاف کٹ الکوہل کی ڈرنک سے آدھا بھرا کپ گلاس پکڑے یگیت پر پڑی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے رخ سامنے کیا۔ یگیت نے اپنے سامنے کھڑے بیرے کو ہاتھ سے اشارہ کرتے مخاطب کیا اور سلطان کی طرف اشارہ کیا تو اس نے کاؤنٹر پر رکھی ایک گولڈن کلر کی چمکتی ہوئی کانچ کی بوتل میں سے تھوڑی سی الکوہل گلاس میں ڈالے سلطان کی طرف بڑھائی، جسے ہاتھ سے ایک سائڈ پر کرتے سلطان نے اس کے ہاتھ سے وہ بوتل پکڑی اور لبوں سے لگا لی۔ وہ بنا سانس لیے کچھ ہی پلوں میں پوری بوتل گٹک چکا تھا۔ خالی بوتل کو اس نے ایک طرف پھینکا۔ اپنا سٹول کاؤنٹر کے قریب کرتے
سلطان نے ایک ہاتھ ٹیبل پر زور سے 2 دفعہ مارا تو بیراس اس بات میں سر ہلاتا اپنے پیچھے بنے ریک سے الکوہل کی بوتل سلطان کے حوالے کر دی۔ سلطان نے اسے پکڑتے ایک جھٹکے سے بوتل کے منہ پر لگا لکڑی کا ڈھکن انگوٹھے کی ضرب سے لگاتے دور پھینکا اور ایک گہری سانس بھرتے بوتل پھر سے لبوں سے لگا گیا۔ یگیت اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ انتہائی رف حلیہ، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سرخ آنکھیں اور بے ترتیب ہوئے بال۔ وہ بہت رف مگر پرکشش لگ رہا تھا۔ اسے بنا سانس لیے آدھی بوتل اپنے اندر اتارتے دیکھ کر یگیت نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں سے بوتل کو جدا کیا اور کندھے پر ہاتھ رکھے تھے اور تھپک گیا۔ تھوڑا آرام سے بھائی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کچھ ہی منٹ میں وہ دوسری بوتل خالی کیے کاؤنٹر پر رکھ گیا۔ کیا بات ہے یار، کوئی شکار ہاتھ سے نکل گیا یا پھر کوئی اور بات ہے؟ وہ ہاتھ میں پکڑے گلاس میں الکوہل کو گھماتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سلطان کاؤنٹر سے تھوڑا پیچھے ہوا۔ میں سونا چاہتا ہوں۔ پھر؟ یگیت نے اس پر نظریں جمائیں۔ اور وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ وہ گہری سانس بھرتا بول رہا تھا۔ یہ بات ہے۔ شک تو پہلے تھا مجھے، مگر اب یقین ہو چکا ہے تجھے اس طرح دیکھ کر۔ کام ڈاؤن۔ یگیت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ زور سے ایک طرف جھٹکا اور زور سے ٹیبل پر 2 دفعہ ہاتھ مارا۔ بیرے نے تیسری بوتل اس کے حوالے کی، جسے 1 منٹ میں وہ لبوں سے لگا گیا۔ آرام سے بھائی، یہ بہت ہیوی ہے۔ یگیت نے اب آگے بڑھ کر اس سے بوتل جدا کی اور کندھے پر ہاتھ رکھے دھیرے سے سہلایا۔ اب اگر تو نے یہ ہٹانے کی کوشش کی تو تیری سانسیں تیرے جسم سے جدا کر دوں گا۔ سلطان نے سرخوتی آنکھیں لیے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ زور سے اپنے کندھے سے جھٹکا۔ تو چاہے میری جان نکال دے میرے جسم سے، مگر ذرا آرام سے، یہ واقعی بہت ہیوی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ سلطان غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل پر گرفت مضبوط کرتے اپنی نظریں دوسری جانب کیں۔ آہا، تو سلطان اب ڈر رہا ہے؟ یگیت نے اس کے غصے میں تیل ڈالا۔ ایسی کوئی چیز نہیں اس دنیا میں جو سلطان کو ڈرا سکے۔ اچھا تو جا پھر، جا اس کے پاس اور بتا اسے۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈرنک کا سپ لینے لگا۔ وہ نفرت کرے گی مجھ سے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک گہری سانس بھرتے اس نے پھر سے بوتل لبوں سے لگائی اور چند پلوں میں وہ بنا سانس لیے تیسری بوتل بھی اپنے جسم میں اتار چکا تھا۔ تو مطلب تھوڑا نہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہو تم؟ یگیت شریر سا مسکرا رہا تھا۔ سلطان ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل زور سے یگیت کے پاؤں میں دے ماری، جبکہ جس کی اڑتی ہوئی کرچیوں سے بچنے کے لیے اس نے چہرے کے سامنے ہاتھ کیا۔ سلطان نے اپنی جیب سے والیٹ نکال کے چند ترکش کرنسی کے نوٹ کاؤنٹر پر پھینکے اور وہ وہاں سے چل دیا۔ یگیت اپنی ڈرنک کا آخری سپ بھرتا اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔
وہ سڑک پر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے چل رہا تھا، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر یگید بھی اس کی طرف چل رہا تھا۔ جا یہاں سے، سلطان نے چلتے ہوئے کہا۔ اور نہ جاؤں تو؟ یگید نے بڑھ کر اس کے کندھے پر بازو رکھا۔ سلطان نے ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ کر ایک سائیڈ کو مروڑا۔ یار قسم سے بہت ظالم انسان ہو۔ سلطان نے اسے ایک جھٹکے سے دور کیا۔ اپنی شکل گم کر یہاں سے، ورنہ تیرا حشر کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ تو چاہے جان لے لے یار، مگر تجھے اس طرح اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ تم کیا میرا خیال رکھ رہے ہو؟ ہاں نا، اور وجہ جان سکتا ہوں؟ یار وہ بہت ہیوی ڈوز تھی، اور تو نے تو 3 گٹک لیں، میں نے تو ابھی ہاف بھی نہیں پی تھی، اور یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے کسی نے سینے میں آگ لگا دی ہو۔ اگر تجھے یہاں کچھ ہو گیا تو تجھے کیا ایسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ دوں میں؟ اور جہاں پہلے ہی آگ کا سمندر بھڑک رہا ہو، وہاں یہ چھوٹی موٹی چیزیں کیا خاک اثر کریں گی؟ جو کہ سچ تھا۔ سلطان جیسے مضبوط شخص پر اتنی ہیوی الکوہل کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ نارمل انداز میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی لیے تو میں تجھے جنگلی کہتا ہوں، قسم سے پورے کا پورا جنگلی ہے تو۔ مجال ہے جو کوئی چیز تجھ پر اثر کر جائے۔ سرخ آنکھیں اپنی شکل کم گم کر یہاں سے۔ سلطان غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنا غصہ؟ آہ، یہ غصہ مجھ پر اتارنے کے بجائے جا کر بتا دے اسے سب۔ جس کا تجھ جیسا کمینہ یار ہو، بھلا اسے دشمنوں کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اپنے بیکار مشورے اپنی جیب میں سنبھال کر رکھ۔ سلطان اسے گریبان سے جکڑے ہوئے تھا۔ ارے کول برو، اب میں تجھے تیرے جیسے جنگلی مشورے ہی دوں گا نا؟ جیسا دیس ویسا بھیس۔ جا یہاں سے، سلطان اسے ایک جھٹکے سے دور کرتا چل دیا۔ میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، بس اسی وجہ سے تیرا یہ حال ہے۔ اکیلا رہنا چھوڑ اور ہمت کر میرے بھائی۔ مگر وہ بنا جواب دیے تیز تیز چلتا اپنی مطلوبہ بلڈنگ میں داخل ہو چکا تھا۔ سلطان کو اندر جاتے دیکھ کر یگید بلڈنگ کے باہر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ کر افسوس کر رہا تھا۔ آہ، کیا قصور ہے اس بیچاری معصوم سی لڑکی کا، جو یہ جنگلی اس کے لیے اپنے پتھر دل میں فیلنگز رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اوپر والا اس معصوم کی حفاظت کرے۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا واپس چل دیا۔ اپنے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے جوتے اور موزے اتار کر ایک طرف پھینکتا اپنے کمرے میں آیا۔ سائڈ ٹیبل پر سے سگریٹ کا باکس اور لیٹر اٹھا کر وہ بالکونی میں آیا۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکتا وہ اپنے اندر کا سارا غصہ ہوا میں تحلیل کر دینا چاہتا تھا، مگر نہ تو اس کے اندر کا غصہ ختم ہو رہا تھا اور نہ ہی کسی بھی قسم کا نشہ اس پر غالب ہوا تھا۔ اچانک اسے اپنے سینے میں شدید جلن محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ہڈ اور شرٹ اتار کر ایک سائڈ پر پھینکتا اپنے مضبوط سینے کو پر زور زور سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بیڈ پر بیٹھتے دراز سے نیند کی گولیاں نکال کر 4-5 ہتھیلی پر رکھتے وہ حلق سے اتارتا بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ بازو تکیے کے نیچے رکھے وہ زور سے آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ تم بہت اچھے ہو، تمہارے ساتھ خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی ہوں۔
وہ الفاظ اس کے کانوں میں سوئیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ اس نے اپنے کانوں پر زور سے ہاتھ رکھے۔ ابدر، وہ مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں اندھیرے میں اسے وہ بڑی بڑی براؤن آنکھیں چمکتے ہوئی نظر آئیں۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آخر کیوں مجھے سکون سے سونے نہیں دیتی تم؟ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے غور غور سے نیم آنکھیں کھولے اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔ تم ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہو، کتنے سخت دل ہو، بولنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ سلطان نے ایک دم ہاتھ بڑھا کر اس کے کان کی لو کے نیچے سے گزار کر اس کے بالوں میں رکھا۔ وہ نیم آنکھیں کھولے گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ تلخ نہیں ہونا چاہتا تھا، قسم سے نہیں چاہتا تمہیں تکلیف دینا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دھیرے دھیرے حرکت دیتے اس کی بالوں کو سہلا رہا تھا۔ میں تو بس تمہیں جاننا چاہتی تھی، مگر میں تو اتنا بھی حق نہیں رکھتی نا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں ایک نمی ابھری۔ تم ہی تو رکھتی ہو حق، پاگل لڑکی، صرف تم۔ مگر میں نہیں چاہتا تم مجھ سے نفرت کرو۔ کیا سچ میں؟ سلطان نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تو ان براؤن آنکھوں میں پھر سے وہ چمک ابھری۔ سلطان کو اچانک اپنی گال پر ایک نازک سے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھنے پر وہ اسے مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ سو جاؤ اب۔ وہ دھیرے سے اسے سہلا رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا اور کچھ ہی پلوں میں اس کی آنکھیں دھیرے سے بند ہوئیں اور وہ مضبوط شخص اس نازک سے لمس پر چند پلوں میں ہی نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ وہ اپنا ایک بازو تکیے کے نیچے رکھے، دوسرا ہاتھ بیڈ پر ایک سائڈ پر سیدھا کیے آخر گہری نیند میں جا چکا تھا۔